بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سوال جواب کی ایک اور نشست لیے آپ کے سامنے ہوں، اور جیسے جیسے آپ کے سوالات مجھ تک پہنچتے ہیں اسلام کی حقانیت مزید جو ہے کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ آپ کے سوالات کے جوابات جیسے ہی اللہ تعالیٰ دل و دماغ میں اتارتا ہے تو اسلام کے ہمہ جہت اور ہمہ پہلو ہونے کی حقیقت مزید آشکار ہو جاتی ہے۔ آج جو سوالات آپ کے سامنے، بلکہ ان کے جوابات جو آپ کے سامنے پیش کروں گا، ان میں پہلا سوال جو بھیجا گیا وہ ایک بیٹی کی طرف سے ہے، بسمہ اختر ان کا نام ہے۔ وہ پوچھ رہی ہیں کہ لڑکیوں کے لیے نیل پالش اور لپسٹک لگانا کس حد تک جائز ہے، کس حد تک درست ہے۔ قرآن مجید کی اگر میں بات کروں تو قرآن مجید میں سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اے نبی مومن عورتوں سے کہہ دو یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت و زیبائش کسی پر ظاہر نہ کریں۔ لیکن اسی آیت میں آگے چل کر اللہ نے خود فرما دیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، وہ اپنی زینت و زیبائش ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہر کے سامنے۔ اسلام اسی حد تک اجازت دیتا ہے اگر شادی کے بعد شوہر پسند کرتا ہے کہ بیوی سجے سنورے، مختلف اشیاء، میک اپ کا سامان جیسے کہ لپسٹک ہے، نیل پالش ہے، اس سے آراستہ کرے عورت اپنے آپ کو، تو عورت یہ چیزیں استعمال کر سکتی ہے، اسے رخصت ہوگی ان چیزوں کے استعمال کی۔ لیکن عام حالات میں وہ اپنی زینت و زیبائش کسی اور کے لیے ظاہر نہیں کرے گی۔ اگر وہ خود زینت و زیبائش کر سکتی ہے، نیل پالش، لپسٹک، تو وہ ضرور اپنے شوہر کے لیے سجے سنورے، دنیا کو دکھانے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، اور دنیا کے سامنے سج دج کر آنے کی اسے اجازت نہیں دی گئی ہے۔ ایک بات یہاں پر ضمناً کہہ دوں کہ نیل پالش لگی ہو تو اس میں دو صورتیں بنیں گی وضو کے حوالے سے۔ اگر تو نیل پالش ایسی ہے صرف جو باریک سی جلی کی صورت میں ہے اور پانی اس کے آر پار گزر جاتا ہے تو نیل پالش لگی بھی ہو تو اس کے ساتھ وضو ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ نیل پالش ناخنوں کے اوپر اس طرح جم گئی کہ ناخنوں کی تہوں تک پانی جو ہے وہ نہیں جا پاتا وضو کے دوران، تو ایسی صورت میں اس نیل پالش کو وضو سے پہلے صاف کرنا ضروری ہوگا۔ دوسرا سوال جو آج پوچھا گیا کہ کیا زکوٰۃ سگے بھائی بہنوں کو دی جا سکتی ہے؟ اس سلسلے میں پہلے ایک اصول اپنے سامنے رکھ لیجئے، ان لوگوں کو جن کی کفالت، جن کے نان و نفقہ کا ذمہ آپ پر ہے، آپ انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یعنی اگر گھر میں ایک بڑا بھائی کماتا ہے اور چھوٹے بہن بھائی اس کے زیر کفالت ہیں، ان کے نان و نفقہ کی ذمہ داری اس پر ہے، تو ایسی صورت میں تو وہ انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ لیکن اگر سب بھائی بہن شادی شدہ ہو چکے، اپنے اپنے گھر والے ہو چکے، ان کا نان و نفقہ، ان کی ذمہ داری اب اگر بڑے بھائی پر نہیں ہے، اور کہیں حالات ایسے بنے کہ آپ کے بہن بھائی ضرورت مند ہو گئے،
وہ فقراء و مساکین کی صف میں آ گئے، جیسے قرآن کہتا ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ فقراء اور مساکین کے لیے ہیں صدقات، زکوٰۃ۔ اگر یہ صورت بن گئی ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ پہلے مستحق بن گئے۔ پھر ایسی صورت میں آپ جو مال جو زکوٰۃ اپنے بہن بھائی پر خرچ کریں گے اس کا دوہرا اجر پائیں گے۔ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 658 658 میں ذکر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین پر صدقہ، مسکین کو زکوٰۃ دینا صرف صدقہ ہے، صرف زکوٰۃ ہے، لیکن رشتہ دار کو یعنی جس میں بھائی اور بہن بھی شامل ہیں ان پر صدقہ کرنا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی، رشتوں کو مضبوط کرنا بھی، دوہرا ثواب جو ہے ملے گا انشاءاللہ۔ تیسرا سوال یہ پہنچا مجھ تک، صابر نواز صاحب نے پوچھا کہ اگر گھر میں ایک سے زائد افراد موجود ہوں، سربراہ بھی گھر کا ہو اور دیگر افراد بھی ہوں، تو کیا گھر کے سب افراد پر قربانی لازم ہے یا صرف گھر کا سربراہ جو ہے وہ قربانی کر دے تو کافی ہو جائے گی؟ اس سلسلے میں ضابطہ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں ہی، ان کے دور میں ہی ایسا ہوتا تھا کہ گھر میں جو کمانے والا فرد ہوتا، سربراہ ہوتا، وہ قربانی کرتا سب گھر والوں کی طرف سے۔ ایک قربانی گھر کے سربراہ کی طرف سے ہوتی ہے جو سب گھر والوں کو کافی ہو جاتی ہے، کفایت کرتی ہے۔ لیکن اگر وسائل اجازت دیتے ہوں، اگر اس کے پاس ایک سے زائد قربانیاں خریدنے کی سکت ہے، مالی وسعت ہے، تو وہ گھر کے سب افراد کی طرف سے بھی الگ الگ قربانی اللہ کی راہ میں پیش کر سکتا ہے۔ لیکن اصل جو اس پر واجب ہے قربانی، اصل جو اس پر لازم ہے قربانی، وہ گھر کے سربراہ پر ہے، وہ کسی اور فرد پر گھر کے نہیں ہے، کیونکہ گھر کا سربراہ کمانے والا فرد ہے، وہ اللہ کی راہ میں سب گھر والوں کی طرف سے قربانی پیش کرتا ہے۔ ایک سوال کیا گیا تابش علوی صاحب کی طرف سے، ملاقات کے وقت ہاتھ ملانا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر میں قرآن مجید کا ذکر کروں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں سلام کہا جائے تو اس سے بہتر الفاظ میں سلام کا جواب کہو یا خاموش رہو۔ اگر سلام کا جواب جو ہے یا تو سلام کا جواب بہتر الفاظ میں دو، یا معذرت چاہتا ہوں، یا انہی الفاظ کو لوٹا دو، یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، پہلے میں خاموش کا لفظ بول گیا کہ اوردوہا، یا انہی الفاظ کو لوٹا دو۔ یہاں اب الفاظ کہنے کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب فرمایا کہ تم میں سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا کہ جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگو، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جب تم وہ کرو تو تمہاری آپس کی محبت بڑھے؟ جواب میں فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کہنے کو رواج دے دو۔ اب سلام کہنا جو ہے اس کی تو ترغیب دی گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ رہی ہے کہ جب آپ کسی سے ملتے تو صرف زبان سے سلام کے کلمات ہی نہیں کہتے تھے، بلکہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے ملا بھی دیتے تھے، جیسے کہ حدیث مبارکہ ہے سنن ابو داؤد میں، جامع ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، تو اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے سے ہاتھ جدا کریں ان کے گناہ سارے کے سارے بخش دیے جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بخاری میں بھی موجود، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1240، کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ جب اسے اس کا مسلمان بھائی سلام کہے تو اسے جواب دے،
اب جواب کی سنت تو یہی رہی کہ ہاتھ ملایا جائے، لیکن جیسے آج حالات چل رہے ہیں کہ کرونا وائرس یا دوسرے کوئی متعدی امراض جن کا ایک سے دوسرے کو لگ جانا جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہو کہ جراثیم ایک سے دوسرے کو منتقل ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی ہاتھ نہیں بھی ملاتا اور احتیاط برت لیتا ہے تو اس میں مذائقہ نہیں۔ سلام کہنا، سلام کا بہتر انداز میں جواب دینا اصل چیز ہے، اس کے لیے سنت بھی پوری ہو تو سونے پہ سہاگا ہے، لیکن کہیں اگر کوئی مشکل آن پڑے تو ایسی صورت میں اگر ہاتھ نہیں بھی ملایا گیا تو کوئی حرج، کوئی گناہ والی بات نہیں ہوگی۔ پانچواں اور آج کی نشست کا آخری سوال کیا گیا، زندگی میں چھوٹی ہوں جو نمازیں، زندگی میں وہ نمازیں جو ہم نہیں پڑھ پائے ہیں، انہیں ادا کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ یاد رکھیے، کوئی قید نہیں لگائی گئی نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہ جو نمازیں ہم سے زندگی میں کہیں چھوٹ گئیں انہیں کس طرح ادا کیا جائے۔ تمام اوقات میں سوائے طلوع فجر اور غروب آفتاب کے وقت کے، ان اوقات کے سوا باقی کسی وقت میں بھی دن بھر میں آپ قضا نمازیں، چھوٹی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ قضا کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا، جو چھوٹ گئے ہیں ہم سے، ارکان جو چھوٹ گئی ہیں ہم سے، رکعتیں وہ پوری کرنا، وہ مکمل پڑھنا، اس کا مطلب قضا ہے۔ تو قضا نماز پڑھنا کسی بھی وقت جو ہے آپ کے لیے ممکن ہے، اور بہتر یہ ہوگا کہ جو نماز آپ پڑھ رہے ہوں اتنی ہی رکعتیں اس نماز کے ساتھ ساتھ پڑھتے چلے جائیے۔ آپ کی جو ہے روزانہ جو چھوٹی نمازیں ہیں وہ کسی قدر پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیجئے، یہ ہے غیر ارادی طور پر اگر آپ سے نمازیں چھوٹی ہیں تو پھر آپ ان کی گنتی اس طرح پوری کر سکتے ہیں کہ کہیں ہم لا علمی میں چھوڑ گئے، کہیں مصروف تھے، کہیں کوئی مصیبت آن پڑی، بیمار تھے، چھوٹ گئیں، انہیں ہم پورا کر سکتے ہیں۔ لیکن وقت بھی تھا، علم بھی تھا، اور جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو اسے پورا تو کیجئے، لیکن ساتھ ساتھ صدقے دل سے توبہ بھی ضروری ہے، تجدید ایمان اور تجدید عہد بھی ضروری ہے اللہ کے ساتھ کہ اللہ آئندہ میں ایسی غفلت نہیں کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی غفلتوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم با علم ہونے کے ساتھ ساتھ با عمل مسلمان بھی بنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔